انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. سیٹھی صاحب، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ سے مراد اپوزیشن ہی ہے یا ہم حکومتی وزراء بتا رہے ہیں، ہمیں گورنر سندھ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں؟ وضاحتوں کی کیوں ضرورت، نوبت کیوں آئی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اپوزیشن کو یہ ایک طرف کہنا کہ میں 10 سال کے لیے یہاں ہوں، اور پھر یہ کہنا کہ جی میں اگر مجھے باہر نکال دیا گیا یا میں باہر آ گیا تو میں آپ کے لیے ایک پرابلم بن جاؤں گا، سڑکوں پہ ہوں گا، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ دونوں بات میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بیٹھتی ہیں. اگر تو 10 سال رہ رہے ہیں تو پھر باہر آنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، اور اگر باہر آ رہے ہیں تو پھر 10 سال تو باہر ہی رہیں گے آپ. تو یہ میرا خیال ہے یہ پھر اشارہ کہیں اور ہے، یہ اپوزیشن کی طرف نہیں ہے. اپوزیشن کی طرف تو یہ ہے کہ میں 10 سال کے لیے ہوں. یہ اشارہ ان کی طرف ہے جو آج تک ان کے ستون بنے میرے، اور اب شاید وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں اگر باہر آ گیا، مطلب ہے کہ اگر آپ نے مجھے بچایا نہ، جیسے آپ بچاتے رہے ہیں مجھے، اگر آپ مجھے بچایا نہ آپ نے، کیونکہ اب میرے پہ حملہ ہونے والا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ میں اب باہر آ رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں باہر آ گیا تو پھر آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کروں گا. یہ ان کی طرف ان کو دھمکی دی جا رہی ہے. اچھا، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بحث ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ دھمکی دینی چاہیے، کیونکہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے اس وقت سے یہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی گھبراہٹ ہے کہ ابھی اب ہمارا کیا ہوگا. اور خان صاحب نے پہلے بھی ایک دھمکی دی تھی اور اب پھر یہ دھمکی دی ہے، اور یہ دھمکی کا معنی صرف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے کہ آپ میرا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ نے اور میں نے مل کے بہت سی چیزیں کی ہیں، اور اگر آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں باہر آ گیا تو میں باہر پھر آپ کو ایکسپوز کروں گا. یہ ان کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے بہت اس سے جو باتیں 2-3 باتیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں عائشہ، ایک تو یہ کہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور ظاہر چاہیے بھی کیونکہ اب وقت آ گیا ہے. کچھ عرصے سے میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ گنتی شروع ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا کہ اب وقت آ گیا جانے کا، اور جانے کا نہیں، نکالے جائیں گے. جانے کا وقت تو وہ ہوتا ہے کہ یہ خود ریزائن کریں اور جائیں. اور جب نکالا جاتا ہے بندہ تو پھر یہ موقع نہیں ملتا کہ آپ اس کے بعد جو ہے کنٹرول کرے کسی چیز کو. جو آپ کو نکالتے ہیں یا اگر جس طریقے سے آپ نکالے جاتے ہیں پھر وہ آگے وہی چیز آگے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، آپ کو کیا، آپ کے ساتھ کیا جائے گا. جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا جیسے یہ ہوتا ہے جب نکالے جاتے ہیں تو پھر پیچھا وہ چھوڑ دیں نہیں، پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ کہ ان کو اب ختم کر کے رہنا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں. اور اب تو صورت حال یہ ہے کہ اگر آپ نکالے گئے تو اس سے کلیئر کٹ بات ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ اب تیار نہیں ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے بڑی بے عزتی اپنی بھی کی ہے اور ان کی بھی کی ہے، اور ان کے لیے بڑے پرابلمز بن گئے ہیں اب. اور دوسری طرف یہ ہے کہ عوام خلاف ہے. تو میں عائشہ یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی لیفٹ کو دیتے ہیں، کبھی ادھر دیتے ہیں، کبھی ادھر دیتے ہیں، اور ان کی اب باتوں میں کوئی سینس نہیں رہی. ایسے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں صبح اٹھتے ہیں کیا سوچتے ہیں، ان کو کیا پڑھایا لکھایا جاتا ہے، کون پڑھاتا ہے ان کو، اور یہ آ کے اوٹ پٹاک باتیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ کیا کھاتے پیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، جس سے یہ اس قسم کا دماغ میں اس قسم کی باتیں ان کی آ جاتی ہیں. اب اسٹیبل نہیں رہے اب وہ. اب بڑا خطرہ ہے کہ اس قسم کا پرائم منسٹر جو اس قسم کی سوچ میں مبتلا ہے اور ہر روز کچھ نہ کوئی نئی بات کر دیتا ہے اور دھمکیاں دیتا پھرتا ہے. تو خان صاحب میرا خیال ہے کسی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ اعتماد کہاں سے آیا اگلے 5 سال کا بھی؟ مطلب بلفنگ کر رہے ہیں، اور یہ جب باہر نکلیں گے نا، اور یقین کریں یہ کہتے ہیں کہ میں سڑکوں پہ نکلوں گا. ان کو کوئی یاد دلائے کہ 1992 93 94 میں آپ نے سیاست جوائن کی. آپ اس وقت آپ کے لیے آپ جیسی خواتین اپنی چوڑیاں پھینکتی تھی سونے کی ان کے لیے، اتنا ان کا عوام میں ان کے لیے پیار تھا. آج یہ ہے کہ یہ باہر سڑکوں میں نکلے گی، تو اس لیے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے.
یا یہ بالکل ڈرنک ہے وتھ پاور. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہونا کیا ہے ان کے ساتھ. اور آج میں دیکھ رہا تھا عائشہ کہ ان کے چہتے صحافی جو کہ جن کے یہ گیت گاتے رہے ہیں, کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں کہ اس ملک میں 2 یا 3 ہی صحافی ہیں, باقی سارے نمبر 2 ہیں. وہ 2-3 صحافی جن کا یہ نام لیتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں وہ 7 کنٹینر پہ آتے رہے ہیں سیٹی صاحب, اور 7 کنٹینر پہ آتے رہے ہیں, وہ 2 3 4 جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں اب ان کی تنقید کرنے میں, اور بڑی سخت قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف. ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ہم پریشان ہیں کہ بیچارہ اس کو ہو کیا گیا. وہ تو ناراض ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور دیتے رہے 3 سال 3.5 سال, اور ڈسکریڈٹ ہو گئے نا وہ خود. لوگوں نے ان کو دیکھنا سننا شروع بند کر دیا, دیکھنا بند کر دیا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ بندہ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے, اور یہ ابھی بھی. اب ان کو احساس ہوا, اب وہ باہر آ گئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور ان کی تنقید کر رہے ہیں. اور ان کو چاہیے یہ سنیں ان کے دوست کیا کہتے ہیں. وہ سنتے ہیں سیٹھی صاحب, اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ جعلی خبروں کے ذریعے مایوسی پھیلا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں میڈیا کو, وہ سن لیتے ہیں ذرا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں, وہ 2 آ جاتے ہیں, ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے, وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے, وہ 2 ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں, ملک مارا گیا, تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ کیسے اتنی اچھی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں پاکستانی معیشت کے لیے اگر اتنی مایوسی ہے؟ آپ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ مایوسی آپ ان سے نہ پوچھیں نا, ان سے پوچھیں جو مایوس ہیں. جو سارے پبلک اوپینین پولز ہو رہے ہیں, جو لوگ سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں میڈیا والے, وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس پہ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ جی مہنگائی نہیں ہے اور لوگ سخت تکلیف میں ہیں؟ تو اس پہ تو کوئی اب بات, چھپی ہوئی بات تو رہی نہیں. اب یہ ہمیں یہ لیکچر دینا کہ جی 5.4% ہو گیا اور 3.2% ہو گیا. عائشہ مجھے یہ بتائیں, جتنے اسٹوڈیو میں لوگ کھڑے ہیں ان کو اس سے کیا دلچسپی؟ انہیں تو یہ دلچسپی ہے کہ 20 یا 25% ان کی جو تنخواہ پہلے 2 ڈبل روٹیاں ملتی تھیں اور ایک یہ ملتا تھا اور ایک وہ ملتا تھا, ان میں سے آدھی رہ گئی ہے. تو ان کو آپ کہیں گے کہ یہ 5.4% اور 3.2% یہ باتیں ان کو سکھا رہے ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں. اور یہ بھی ہے کہ جی ساری دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ جی آپ کا جو اس وقت گروتھ ہے وہ 3.5 سے اوپر نہیں ہوگا, اور 3.5 تو اس کے ساتھ تو آپ کی پاپولیشن اتنی گرو کر رہی ہے 3% سے زیادہ. اب آپ پھر کہتے ہیں جی دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, تو آپ کیوں کمپلین کر رہے ہیں؟ ارے بھائی ہمیں دنیا سے کیا, جہاں مہنگائی ہو رہی ہے, پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان, ترکی اور میرا خیال ہے ارجنٹینا کی بات ہو رہی تھی, سب سے زیادہ مہنگائی ادھر ہے. مگر اگر دنیا میں بھی کچھ تھوڑی بہت مہنگائی ہو رہی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہاں تنخواہیں جو ہیں وہ کیا ہیں. یہاں ہماری پر کیپٹا انکم جو ہے, جیسے پر کیپٹا مطلب ہے کہ GDP جتنے بھی ساری آمدن ہے ملک کی اور اس کی آبادی کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو وہ کوئی $1,1200 کے قریب بنتی ہے. جن کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں وہاں تو $30,000-40,000 ان کی سال کی تنخواہ ہے. تو مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کمپیریزن تو لاجیکل ہونا چاہیے نا. تو مطلب ہے اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں, آدھی بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وقت آ گیا کہ ان کو پہچان لیا لوگوں نے. اب یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب میں کیا کروں, پروپیگنڈا میرا چل نہیں رہا. ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی اب اس پروپیگنڈا جب کرنے لگتے ہیں تو ان سے بات چبائی نہیں جاتی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا سر ہم جھوٹ, مگر کیونکہ وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں تم بولو, یہ کہو, یہ کہو, یہ کہو, وہ بیچارے آ کے بولتے ہیں مگر پھر اس کے بعد خود شرمندہ ہوتے ہیں. جب پرائیویٹلی ہم سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کیا کریں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کو یہ کہنا تھا, یہ کہنا تھا, وہ تو خود ڈائریکٹ کر رہے ہیں سارا اپنا میڈیا. اور اسی لیے میڈیا والے بھی چھوڑ رہے ہیں. کتنے میڈیا کے ان کے ایڈوائزرز آئے ہیں جو کہ چھوڑ کے چلے گئے. اور اب آخری سٹیج ہے. ابھی آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے پھر سے استعفے دینے شروع کر دیے, اور آگے بھی آپ دیکھیے کہ اگلے 3-4 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے اس ملک میں. وہ کہتے ہیں دا ریٹس, کیا وہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں اور سب سے پہلے چوہے بھاگا کرتے ہیں. تو اب وہ چوہے جو ہیں نا وہ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, تو اب یہ خان صاحب جو ہیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ یاد ہے آپ نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی. دھمکی تو نہیں تھی, انہوں نے کہا میں نے ڈکٹیشن نہیں لوں گا, چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ آئینی طریقے سے تو نہیں ہوگی نا سیٹھی صاحب, جو اس سے پہلے ہوا اگر وہی ہوگا تو اس میں کوئی اچھی کی بات تو نہیں. وہ انفیکٹ پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ خاص آئینی طریقے سے نہیں ہوتا رہا. اس دفعہ میری اطلاع کے مطابق پورا آئین کے مطابق ان کی چھٹی ہوگی تاکہ کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ یار, کیونکہ جب یہ آئے تھے تو آئین کے مطابق نہیں آئے تھے, تو اب یہ چھٹی کرانی ہے تو آئین کے مطابق چھٹی کرائی جائے, اور ویسے ہی ہوگا.
ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اور یہ فارغ ہو جائیں گے. پھر یہ جب باہر نکلیں گے تو اگر تو یہ 15 دن بھی باہر اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ سکے تو میں سمجھتا ہوں انہیں نفل پڑھنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کیسز ہوں گے, ان کو گھسیٹ کے جیلوں میں ڈالا جائے گا, اور نہیں تو یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے, یہ جا کے لندن بیٹھ جائیں گے یا کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں گے. اور اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ 100-200 بندے سے زیادہ ان کے پاس نہیں آئے گا, اور جو اگر یہ باہر نکلیں گے بھی تو ان کو تم ہوتے کون ہو باہر نکلنے والے, ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. ان کا یہ حشر ہے. ان کے جو اپنے ساتھی ہیں ان میں ساتھی جو ہیں ان میں سے آدھے تو وہ ہیں جو لوٹے ہیں, وہ تو سب سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے. جو چوہے ہیں وہ بھی بھاگ گئے ہوں گے, تو رہ کون جائے گا؟ رہ جائیں گے 4 یا 10 یا 15 ان کے ساتھی, ٹھیک, اور وہی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور وہ بھی بیوقوف ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ جب ان کو ایک وہ بھی بھاگ جائیں گے. تو آئیڈیالوگ سب رہے کوئی نہیں پی ٹی آئی میں. تو یہ عمران خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی طوفان لائیں گے سڑکوں پہ. جو بھی طوفان آئے گا ان کے سر کے اوپر گرے گا, آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اچھا, اس کانفیڈنس کے پیچھے کچھ ہے تو صحیح نا. 2014 میں جب یہ نکلے تھے تب بھی ان کے ساتھ جمع غفیر تھا. پھر وہ کہہ رہے ہیں 4 بار ہم نے مینار پاکستان بھرا, اپوزیشن ساری مل کے بھی ایسا نہیں کر سکی. آپ جو یعنی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں, جو آپ پریڈکٹ کریں اس کے مطابق کل پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ تو ضرور سامنے آئے گا. لیکن عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو پیسے بہت پیارے ہیں اور سارا شریف خاندان باہر چلا جائے گا. بیسیکلی اسد عمر صاحب نے بعد میں وضاحت کیا کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس ملک میں فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں, کوئی اور نہیں, اسٹیئرنگ پہ انہی کا ہاتھ ہے. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب آئیں. واقعی چاہتے ہیں؟ جی چاہتے ہیں, وہ آئیں گے میاں نواز شریف صاحب جب ان کی چھٹی ہو جائے گی اور عوام ان کا احتساب کرے گی تو میاں نواز شریف صاحب آئیں گے. وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اسد عمر صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. دیکھیے نا کس سٹیج پہ آ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس سے پہلے تو ہمیں یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نواز شریف صاحب باہر گئے, یاد لیا, ٹھیک. یہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں. اب اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ان کو جانے دینا ہے, ان کو جائیے. تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ انہوں نے خود جانے دیا ہے. میرا خیال ہے اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک دفعہ چلے جائیں, یہاں رہیں گے تو یہ پرابلم کریٹ کریں گے گورنمنٹ کے لیے. یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ہر روز لوگ ان کو ملنے جائیں گے جیلوں میں, باہر آئیں گے, خبروں میں وہی رہیں گے, خبروں میں فرنٹ پیج پہ یہی رہیں گے. تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ان کو ایگزائل کر دیا جائے, ان کے ساتھ کوئی مکا کر کے کہ آپ بات نہیں کریں گے اور آپ چلے جائیں, جو کہ شروع میں میاں صاحب نے نہیں بات کی. تو چلے جائیں, اور یہ بڑے خوش تھے کہ وہ چلے گئے. ان کا شاید یہ بھی ارادہ تھا کہ شاید مریم کو بھی باہر جانا تھا, مگر انہوں نے کہا نہیں, اگر مریم کو جانے دیا تو پھر نواز شریف صاحب دلیر نہ ہو جائیں, تو بیٹی کو یہاں ایز ہاسٹیج رکھا جائے تاکہ میاں صاحب کو چپ کر کے بٹھایا جائے. مگر ہوا تو کچھ اور ہی ہو گیا نا. پھر نہ میاں صاحب چپ رہے, نہ مریم کو آپ نے چپ کرانے کی کوشش کی, دھمکیاں دیں, وہ نہیں چپ ہوئی, اور اس کے بعد تو خیر بہت سی باتیں اور ہو گئیں. تو اب خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ خود جائیں گے یا نکالے جائیں گے. یہ وقت آ گیا ان کے لیے. اچھا, تو واقعی چاہتے ہیں نواز شریف صاحب آئیں؟ عمران خان صاحب جس طرح اپیل کر رہے ہیں, عمران خان صاحب چاہتے ہیں؟ ارے بھائی, وہ تو کوشش پہلے کر رہے تھے نا کہ کسی طریقے کے ساتھ. شہزاد اکبر صاحب کیا کرتے تھے کہ اب آ رہے ہیں, ہم لا رہے ہیں, اب یہ ہو گیا.